السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والتابعین لہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، سورہ زلزلہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بس جو شخص دنیا میں ایک ذرہ برابر نیکی کیے ہوگا، وہ قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برابر بدی کیے ہوگا، برائی کیے ہوگا، وہ اسے دیکھ لے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے کیا کیا اہم باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اور اس سے ہمیں کیا کیا پیغامات ملتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ اسے قیامت کے دن اپنے سامنے پائے گا۔ جو شخص دنیا میں ایک ذرہ کے برابر بھی اچھا عمل کیے ہوگا، اس کا ثواب اسے آخرت میں ضرور ملے گا، اور جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھی برا عمل مل کر رہے گا، سوائے اس کے کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا، اور انسان کا عمل اس میں وزن کیا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، اور انصاف کے ترازو میں عمل یا اعمال نامہ وزن کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اعمال وزن کیے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ نام ہائے اعمال وزن کیے جائیں، بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ عمل کرنے والوں کو وزن کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ غیب میں سے ہے، جیسے آیا ہے ویسے ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ ایک بات اور معلوم ہوئی کہ چھوٹی سے چھوٹی سی
چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی نوٹ کی جاتی ہے اور اس پر بھی اجر ملے گا، اور اللہ کے فضل سے بڑا اجر ملے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ تم اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہو، یہ بھی نیکی ہے، اور اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے ہو مسکرا کر، تمہاری ملاقات ہوتی ہے اور تم مسکرا دیتے ہو، تو یہ بھی نیکی ہے، اور اس کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ چل رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو راستے سے ہٹا دیا، یہ بھی نیکی ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس پہ بھی اجر ملے گا، اس کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے۔ ایک کھجور بلکہ کھجور کا آدھا حصہ بھی اگر صدقہ کرتے ہیں تو یہ بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس کو بھی معمولی نہ سمجھیں۔ گویا کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اگر کرنے کا موقع ملے، توفیق ملے، تو اسے ضرور کرنا چاہیے، اسے معمولی اور حقیر نہیں جاننا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن ضرور اجر ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ ایک مومن چھوٹی بھی نیکی کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ بڑا اجر دیتا ہے۔ ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی نوٹ کیا جاتا ہے اور اس کا بھی حساب ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ جس پر رحم کرے اسے معاف کر دے گا، اس کا مواخذہ نہیں کرے گا اس کے ہر گناہ پر، لیکن ہر گناہ ضرور پیش کیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ چھوٹے گناہ بار بار اور لگاتار کیے جانے سے چھوٹے نہیں رہ جاتے، جس طرح سے بڑے گناہ سچی توبہ کر لینے سے بڑے نہیں رہ جاتے۔ تو اس لیے چھوٹے گناہوں کو بھی معمولی اور حقیر نہیں جاننا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی نوٹ کیے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور ان کا بھی حساب دینا پڑے گا، ان کی بھی پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے رحم کر دے، لیکن سامنا تو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اور یہ اس کو اہل سنت والجماعت کے عقیدہ سے رہے ہیں کہ نیکی سے مراد وہ نیکی ہے جو شریعت میں معتبر ہے، یعنی جو ایمان اور توحید کے ساتھ ہو۔ بغیر ایمان اور توحید کے اللہ کے نزدیک کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ آخرت میں ایسے کسی عمل کا جو کفر یا شرک کی حالت میں کیا گیا ہو کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں جو کہا گیا ہے کہ کوئی اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو قیامت کے دن وہ اس کو دیکھے گا، اس کا بدلہ پائے گا، اس سے مراد یہ نیکی ہے جو ایمان کی حالت میں کی گئی ہو، جو توحید پر رہتے ہوئے کی گئی ہو۔
ورنہ ہر وہ عمل جو ایمان اور توحید سے خالی ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ نیکی مانی ہی نہیں جائے گی، لہذا قیامت کے دن اس کو کرنے والا دیکھ ہی نہیں پائے گا اور اس کا بدلہ اس کو ملے گا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی جان لیں کہ اللہ کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ اس نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہے اور نہ آئندہ کبھی وہ کسی پر ظلم کرے گا۔ نہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ اللہ کے عدل پر اور اس کے فضل پر قائم ہے۔ چنانچہ اگر کوئی مومن، موحد، ایمان والا، توحید والا کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، تو اس کی نیکی اور اچھائی کا بدلہ اللہ کی طرف سے اسے اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا، اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر کوئی کافر اور مشرک شخص کوئی اچھا کام کرتا ہے، بظاہر کوئی نیک کام کرتا ہے، تو اس کی نیکی اور اچھائی کا بدلہ اسے دنیا ہی میں مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں اس کے پاس کوئی نیکی ہوگی ہی نہیں، اس نے جو دنیا میں نیکی یا اچھائی کی اس کا بدلہ اسے دنیا میں مل گیا، اور چونکہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا، توحید نہیں، آخرت نیک عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی اعتبار نہیں ہوگا، لہذا آخرت میں اسے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک بات اور جان لیں کہ انسان اپنے کیے ہوئے اس برے عمل کو جس سے اس نے اپنی زندگی میں سچی توبہ کر لی، قیامت کے دن نہیں دیکھے گا اور اس کا بدلہ نہیں پائے گا۔ قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، حالانکہ اس نے دنیا میں اس گناہ کو کیا تھا، لیکن اس نے سچی توبہ بھی کر لی تھی، ندامت کے آنسو اس نے بہا لیے تھے، اور اس نے اس گناہ کو ترک کر دیا تھا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ اگر گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے تھا تو اس نے حق واپس کر دیا تھا، یا اس سے اپنا معاملہ رفع دفع کروا لیا تھا، تصفیہ کروا لیا تھا۔ تو چونکہ سچی توبہ کرنے سے گناہ مٹ جاتا ہے، گناہ کے آثار ختم ہو جاتے ہیں، لہذا ایسا گناہ جس سے سچی توبہ کر لی گئی ہو، اس کا کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے فضل و کرم سے اس کو نہیں دیکھے گا، اس کا حساب اس سے نہیں لیا جائے گا، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کا بدلہ وہ نہیں پائے گا۔ الحمدللہ، یہ توبہ کی برکت ہے۔ ایک آخری چیز اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا، توحید ہوگی، جس کا ایمان خالص ہوگا، جس کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہوگا، کفر اور شرک سے اور کفر اور شرک کے تمام شائبوں سے، تمام آلودگیوں سے، گندگیوں سے اس نے اپنے ایمان اور عقیدہ کی حفاظت کی ہوگی، تو اس کے گناہ چاہے جتنے ہوں، اگر اس میں کفر اور شرک داخل نہیں ہے تو بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ جی ہاں،
اگر وہ توحید پہ مرا ہے، ایمان پہ مرا ہے، اس نے اپنی زندگی میں کفر یا شرک نہیں کیا ہے، یا کفر اور شرک کہ بھی ہو گیا تو اس نے سچی توبہ کر لی ہے، تو اس کے کھاتے میں چاہے جتنے گناہ ہوں، کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ، اور چاہے جتنے اور جیسے بھی گناہ ہوں کفر و شرک کے علاوہ، اللہ تعالیٰ اسے آخر میں جنت میں ضرور داخل کرے گا، اگر ان گناہوں کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہوگا تو اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اسے پہلے مرحلے میں جنت میں داخل کر دے، اور اگر اس کے گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہوگا تو اگر اس نے دنیا ہی میں تحلل کر لیا اور تصفیہ کر لیا، حق اگر کسی کا چھینا تھا تو واپس کر دیا، یا کسی کی عزت اور آبرو معنوی طور سے اس نے کوئی ظلم کیا تھا تو اس سے جا کے معافی مانگ لی اور اس طرح سے اپنا معاملہ رفع دفع کر لیا تھا، تب تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دے گا، توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا، اس طرح سے اگر وہ توبہ کرے گا کہ حق واپس کر دے گا اور یا معافی مانگ لے گا اور اس کو معاف کر دے گا مظلوم، تو یا پھر قیامت کے دن اگر اس نے ایسا دنیا میں نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ قصاص لے گا اس سے، قیامت کے دن قصاص کا نظام قائم ہوگا اور جو ظالم ہوگا اس کی نیکیاں اس کے مظلوموں میں تقسیم کی جائیں گی، اگر حق ادا ہو گیا، حقوق مکمل ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ مظلوموں کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے، اس طرح سے وہ مفلس ہو جائے گا، کوئی بھی نیکی اس کے پاس باقی نہیں ہوگی، تو اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ لیکن اگر جہنم میں گیا بھی تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، اپنی سزا جو مقرر ہوگی وہ پوری کرے گا اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ایمان اور توحید کی برکت سے جنت میں واپس آئے گا، جنت میں اسے داخل کر دیا جائے گا۔ اس فرمان سے کیسے معلوم ہوا کہ جو بھی ایمان والا ہوگا، توحید والا ہوگا، وہ بالآخر جنت ضرور جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھے گا، یعنی اس کا بدلہ پائے گا، اسے اجر ملے گا۔ اور ایمان یا توحید جو ہے وہ بجائے خود ایک نیکی ہے، بلکہ سب سے بڑی نیکی ہے، لہٰذا اس کا بدلہ ضرور ملے گا اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو محترم حضرات، یہ چند باتیں سورہ زلزلہ کی آخری 2 آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں جو اہل سنت والجماعت اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں ان باتوں کو پیش کر دیا جائے، امید کہ فائدہ پہنچے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے کفر اور شرک سے، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں نیک توفیق بخشے اور آخرت میں جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخلہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں اور اس کا مستحق بنائیں۔ اللہ تعالی توفیق دینے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔